بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسے ہماری دعاؤں کا کچھ سلسلہ چل رہا تھا، اس میں گزشتہ جو بات ہوئی تھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کے حوالے سے، اس میں ایک بات جو آخر میں رہ گئی تھی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر کہ یہ دعا جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا آتا ہے وقفہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تو اس کو جب بھی پڑھیں گے وقفہ جیسے سکتہ ہوتا ہے قرآن کے اندر، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز رکے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اور جہاں وقفہ ہوتا ہے، وقفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سکتے سے تھوڑا سا لمبا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ایسے یعنی رک کے پڑھیں گے۔ اور اس میں جب رکتے ہیں تو کیوں رکتے ہیں آپ کو ابھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو ہم نے اتنی چیزیں اس میں سمجھی ہیں تو اس میں ایک قسم کا تھاٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم معاف مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے رحم مانگ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسری جو کل کچھ بھائیوں نے یاد دلایا لا نفرق بین احد من رسلی والا حصہ چھوٹ گیا، اس کے لیے وضاحت یہ کر دوں کہ میں پوری آیت کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ صرف وہ حصے جو دعا سے متعلق ہیں ان حصوں کی میں صرف تشریح کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی حصہ رہ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں مذائقہ نہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ وہ جو ابھی دعا پڑھی گئی، یعنی دعائیں مانگی جا رہی تھی، تو خطیب فرحان نے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا والی دعا کی، اس میں یہ ہے کہ اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا دیجئے، سب سے بڑی فکر ہماری دنیا کی فکر نہ بنا دیجئے، اور ہماری جو علم کی غایت ہے یعنی اس کی جو انتہا ہے، جو اس کی لمٹ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف دنیا ہی کے اندر رہے، دنیا کے معاملات ہی میں رہے۔ یہ جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری دعا ہے، اس دعا نے پھر مجھے وہ بات یاد دلا دی جو ہم نے دعاؤں کے بارے میں بات کی تھی۔ سب سے پہلی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے وہاں پہ لوگوں کی 3 قسمیں بتائی تھی آپ کو۔ تیسری قسم جو وہاں ذکر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ بالکل ہی اللہ سے کچھ نہیں مانگتے۔ تیسری قسم یہ نہیں بلکہ تیسری قسم ہونا یوں چاہیے تھی، وہ لوگ جو اللہ سے صرف آخرت مانگتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں مانگتے کچھ ان کا تو یہ ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ مانگنے والوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مانگنے والے 3 ہیں۔ کیسے 3 قسم کے ہیں؟ ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو صرف آخرت مانگتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے اللہ سے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ تیسری قسم کا بھی اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تیسری قسم بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں آپ اپنی طرف سے گویا کہ ایک دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس آخرت چاہیے، آخرت کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ سے مانگنے میں آپ اپنا ایک قسم کا تکبر ظاہر کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ فلاں صحابی بہت بیمار ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، سوکھ گئے ہیں، بالکل جیسے لکڑی کی طرح، سوکھا کانٹا جیسے لفظ آتے ہیں، ایسے وہ بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ تم نے آخر کوئی ایسی دعا مانگی؟ اللہ سے کیا مانگا تھا تم نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ مجھے یہیں پر دے دیجئے، دنیا ہی میں، یہ دنیا ہی میں مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، ان کو سمجھایا کہ بھئی تم کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ دنیا کے اندر آخرت کا عذاب یہاں برداشت کر لو گے؟ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے،
یہاں کی بھی سہولت مانگیں گے، دنیا کی ضرورتیں بھی مانگیں گے، یہاں کی حاجات بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اور آخرت بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو اس میں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، وہیں پہ علماء جو ہے نا یہ دعا کو بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا میں اتنے ہو جائیں کہ بھائی سب ہر چیز ہماری دنیا تک آ کے رک جائے، آخرت کی طرف نظر ہی نہ جائے ہماری، ایسا نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں اس میں رہ گئی تھی، اور یہ کل والی بات بھی رہ گئی تھی، تو اس سے تھوڑا سا آج جو دعا ہے جو بہت مشہور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا فرما دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے اپنی خصوصی رحمت ہمیں عطا فرمائیے۔ کیوں؟ انک انت الوہاب، اس لیے کہ دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، آپ ہی دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو دعا ہے، اس دعا کے پس منظر کو سمجھیں تو یہ بہت ڈیپ ہے یہ معاملہ، یہ دعا جو ہے نا بہت ڈیپ دعاؤں میں سے ہے۔ اس دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے، اور ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھیے، ثبت قلوبنا علی دینک، دین پر یہ ثابت رکھنا، کیونکہ جیسے بات ہوئی تھی کہ اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی ہے، لیکن ہدایت صرف مانگنی نہیں ہے بلکہ ہدایت مانگتے رہنی ہے، مانگنا نہیں ہے صرف ایک مرتبہ۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کب ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جائے، کب دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو جائے، کب دل بدل جائے انسان کے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثرت سے مانگی جانے والی دعاؤں میں یہ دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ دعاؤں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا ہے۔ اب یہاں اس دعا کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک، اب یہ چونکہ یہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سورہ آل عمران کے پہلے ہی رکوع کے اندر پہلے پیج کے اوپر یہ دعا ہے۔ اس دعا میں جو آل عمران سورہ ہے، سورہ آل عمران کا جو بیک گراؤنڈ بہت سی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، یہ نصارہ سے متعلق ہے۔ ایک وفد آیا تھا نجران سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ بحث کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شروع ہی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی وہ صفات بیان کی کہ یہ عیسیٰ کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ عیسیٰ کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے، بات صاف ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک آیت وہاں سے بیان فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں دو قسم کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک محکم کہلاتی ہیں اور دوسری متشابہ کہلاتی ہیں۔ بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان سب کتابوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اس میں دونوں قسم کی آیتیں آپ کو ملے گی، ایک جس کو محکم کہا جائے گا، دوسرے متشابہ۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ کہ محکم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کے معنی سمجھ لیں اور اس کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کا مفہوم آپ کو معلوم ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جتنی احکام کی آیتیں ہیں، جتنی چیزیں ہدایتیں ہمیں دی گئی ہیں، وہ سب اسی قبیل سے ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اس طرح یہ جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب اسی قبیل سے، اور زیادہ تر چیزیں اسی قبیل کی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں، کچھ آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جس کو ہم متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی تو لغت کی وجہ سے یا ڈکشنری کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ عربک ورڈ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں، لیکن ریالٹی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، اللہ عرش پر بیٹھ گئے۔ اب یہ استوا کے معنی بھی معلوم ہے، عرش کے معنی بھی معلوم ہے، لیکن کس طرح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا اللہ کی کیفیت ہے وہ ہم کو نہیں معلوم۔ یہ اور ایسی بہت سی آیتیں آپ کو ملے گی قرآن کے اندر۔
اور اسی طریقے سے جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی انہی میں سے شامل کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں جو جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، کیونکہ نصارہ سے یہ بات ہو رہی ہے، اور آج جو قرآن پڑھا گیا اس میں یہ آیت آئی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں۔ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ روح اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ، اور کلمت اللہ کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کرسچنز جو ہے نا، عیسائی، وہ اسی کو لے کے آتے ہیں، دیکھو تمہارے قرآن میں خود موجود ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی روح ہیں، یہ اللہ کے جو ہے نا یہ کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح من، اللہ نے جو ہے نا ان کو روح حضرت عیسیٰ کے حضرت مریم کی طرف پھونکا، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ یہ ان لوگوں کا استدلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بات بتائی ہے، فرمایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو یہاں پہ ایک قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں ان کو محکمات پر رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ اس سے میچ ہوتی ہے کہ نہیں۔ متشابہ اور محکم دونوں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا، جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتی ہوں، ایک سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو ایک جگہ رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو چیز اس میں سے محکم ہوگی اس کو لے لیں گے، اور جو متشابہ ہوگی اس پر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے، اور جو اس کی مراد اللہ جانتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اب مثال دوں میں آپ کو اس کی۔ ابھی جیسے میں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو کیا ملتی ہے کہ بھئی وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی لا کے بولے آپ کو کہ بھئی یہ بات کیسی ہے، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا محکم کیا ہے؟ پھر آپ کو تلاش کرنا ہوگا قرآن میں۔ اس کا محکمات میں سے جو ہے نا خود آپ کو موجود ہے قرآن کے اندر، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو روح اللہ نہیں کہا، کلیمت اللہ نہیں کہا، ابن اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا انی عبد اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا۔ تو اور اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے ان کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے جو ہے نا ان کی ولادت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ روح اللہ کلمت اللہ نہیں، بلکہ وہ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ محکم ہو گئے اور یہ متشابہات ہو گئی۔ تو ان کو جب رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ محکمات کو ہم لے لیں گے کیونکہ وہ چیزیں واضح ہمارے لیے بالکل صاف ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور متشابہات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایک بہت زبردست بات بیان فرماتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کا اس میں جائزہ لے انسان، ہر آدمی۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا جیسے اچھا نہیں لگتا بولنا، لیکن وہ آپ مثال دوں تو اچھا شاید سمجھ میں آ جائے، بات ذہن میں رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مکھی کو، یہاں پہ تو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا انڈیا پاکستان وغیرہ سے، مکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں، وہ جا کے غلاظت پہ بیٹھتی ہیں۔ ان کا کام مکھی جو ہے نا وہ غلاظت ڈھونڈتی ہے، وہیں پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جیسا ٹیڑھا ہوتا ہے دل، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو یہ لوگ ہمیشہ ایسی آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ کتنی واضح طور پر یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنا عمل چیک کر لے آدمی، اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کیا بھئی ہم بھی وہی کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، کہیں بھی آپ کو دیکھیں گے، کہیں گیدرنگ ہوگی، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی مجلس ہو رہی ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مائکا لال مل جائے گا، وہ اپنے نظام کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ بھئی میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑے بڑوں سے کچھ چیلنج کیا ہے، میں نے بڑے بڑوں سے پوچھا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اب وہ اسی طرح کی کوئی آیت اٹھا کے لائیں گے، بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جبکہ یہ خود بتایا قرآن نے کہ بھئی اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ آپ کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ فرمایا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ، ایسے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
کمیونٹیز کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی. وابتغاء تأویلہ، اور اس کے جو ہے نا معنی ڈھونڈنے لگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کیسے اس کی معنی معلوم ہو جائے، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، حالانکہ اس کی حقیقت کسی اور کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز جیسا ہے. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. فوراً اللہ نے فرما دیا کہ اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہو گئے متشابہات کو ڈھونڈنے والے، ان کی اپوزٹ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو لوگ علم کے اندر پختہ ہوتے ہیں، ان کا علم مضبوط ہوتا ہے، ویل گراؤنڈ ہوتے ہیں اپنی نالج کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے متشابہات پر. یقولون آمنا بہ. اب یہ دیکھیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. تو اب فرماتے ہیں کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ وما، اس کے بعد نہیں پڑھنا کوئی بھی، کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. رائٹ، کل من عند ربنا، یعنی ہر چیز جو محکمات متشابہات یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. یہ دونوں بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے. لیکن متشابہات کیوں نازل کی ہیں؟ وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، محکمات کو پریکٹس کرنے کے لیے، اور متشابہات آپ کے میرے ٹیسٹ کے لیے ہے کہ آپ کو عمل کرنا نہیں ہے تو کیا ایمان ہے کہ نہیں اس کا. کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے دماغ اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کیسے مانیں گے؟ اللہ نے کہا قرآن میں ہے تو ماننا تو ہے آپ کو. یہ کیسے پکڑ کے اللہ تبارک تعالیٰ نیچے اتارتے ہیں انسان کو. بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ذرا نیچے آ جاؤ کہ بھئی یہ ایمان لانا ہے تمہیں، بس ایمان لانا ہے. آمنا بھی، یہ ہے وہ امتحان ہمارا، ٹیسٹ اس میں. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو آپ نے ہدایت پہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہدایت ہی پر رکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں، گمراہی کی طرف ہم نہ کھنچ جائیں. اسی لیے یہ دعا جو ہے نا ہر وقت مانگی جانی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس کو بار بار مانگتے رہے آدمی، اور بار بار مانگتے رہے، ایسا مانگتے رہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا کی کثرت کرنے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ یہ دعا اگر آپ ہمیشہ کرتے رہیں گے تو. ایمان پر خاتمہ کے لیے جو دعائیں منقول ہیں ان میں یہ دعا بہت مؤثر ترین دعاؤں میں سے ایک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. او اللہ اپنی طرف سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہم مانگتے رہتے ہیں. انک انت الوہاب، کیونکہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ کجی جو ہے نا ٹیڑھ پن کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ کجی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کجی یہ جیسے ابھی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے دماغ کا کیڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ادھر ادھر کی چیزیں آدمی جو ہے نا سوچتا رہتا ہے اور وہ ادھر آگے پیچھے، تو اس کی ایک وہ کجی ہے. اور دوسری کجی جو ہے نا وہ عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، ہمارے عمل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر سیدھا رہتا ہے، لیکن آخر میں جو ہے نا کچھ اس کو ایسی چیزیں اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بجائے جہاں سے چلا تھا وہ ادھر بہت دور نکل جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور بہت سی مرتبہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہی ہوتا ہے، وہ اس طرح کا جو خناس انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور میرے اندر یہ چیز آ رہی ہے، میں نے اتنا پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری نالج کا یہ جو ہے نا اثر ہو رہا ہے مجھ پہ. اب وہ ایسا تھوڑا سا ڈیویٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا جو ہے نا اپنی پٹری بدلتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب اگر دو رخ پہ جانے والے ایک ساتھ کہیں پہ آپ ملیں، دو پٹریاں اگر مل رہی ہوں، اگر وہ الگ ہونا ہو تو کیسے الگ ہوتی ہیں؟ آہستہ 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 الگ ہوتی ہیں. جب الگ ہوتی ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو جاتا ہے. شروع میں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا ہٹ رہے ہیں دین سے، یا آپ کی مزاج آپ کا بدل رہا ہے، آپ کے خیالات بدل رہے ہیں، لیکن یہ اتنی دور نکل جاتا ہے انسان اگر اس کی ہدایت نہ ہو، کسی سے تعلق نہ ہو. اور اس کا علاج یہی بتایا گیا ہے کہ بھئی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اور جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے ان کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ یہ بہت مؤثر ترین ذریعہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا. اور آج کل تو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہر جگہ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم خود لیے پھرتے ہیں ان کو.
اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، ان کے بغیر چین بھی نہیں آتا. سیل فون بھول جائیں تو آپ واپس جائیں گے کسی بھی طرح سے، آپ فون لیے بغیر جا ہی نہیں سکتے کہیں. آپ بھول جائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی میں کہیں جا ہی نہیں سکتا، تو سیل فون لینے کے لیے آپ واپس جائیں گے. کہیں بھی بھولا ہو، گھر پہ بھولا ہو، مسجد میں بھولا ہو، جاب پہ بھولا ہو، واپس جا کے دوبارہ سیل فون لے گا آدمی. اور یہ یوٹیوب پہ ایسے ایسے نمونے آپ کو ملیں گے کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کس کو سنا جا رہا ہے، کس کو ہم سنتے ہیں، کس کو کلک کرتے ہیں. کیونکہ آج کل تو ویسے بھی جو ہے نا یہ ویلکمنگ رمضان، رمضان دس، رمضان دیٹ، یہ اس کے حوالے سے ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں. آپ کو میں کہوں نا کہ اس میں اگر خدا کی قسم بھی کھاؤں تو میں حانث نہیں ہوں گا. ایسے ایسے نمونے ہوتے ہیں. وہ صرف چرب زبان ہوتے ہیں، زبان دانی آتی ہے، بولنے کا طریقہ آتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے نا ان کو کیسے جو ہے نا بات کو پیش کرنے کا ایک سلیقہ آتا ہے. وہ لوگ جو ہے نا اس میں ایسا میٹھا زہر گھول کے جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان رہا سہا جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ آیت بہت جامع آیت ہے. اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اپنے عمل سے کہ بھئی ایسے ادھر ادھر جو ہے ٹہلتے ہوئے یوٹیوب پہ نہ نکل جائیں. خاص طور پہ دین کے حوالے سے. دنیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے، خبریں سن رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے خبروں کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی کتنا بول پاتے ہیں سچی خبریں، وہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور اسی طریقے سے گیم دیکھتے ہوں گے آپ، گیم کی نیوز ٹھیک ہے، مگر دین کے حوالے سے یوٹیوب سے دین نہ سیکھیں خدا کے واسطے. اسی طریقے سے دوسرا بڑا خانہ دجال جو ہے نا آپ کا چیٹ جی ٹی پی وغیرہ جو ہے نا، یہ بیٹھے بیٹھے ہم جو سوال پھینک دیتے ہیں اور وہ اس نے کچھ بھیج دیا، اب آپ بڑے عالم بن گئے سن کے جو ہے نا. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اپنی دنیا کی چیزیں معلوم کریں، اپنی جاب کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ وہ معلوم کر لیں اس سے. دین کی بات علماء سے پوچھیں، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.